لوگ ان سے ساتھ اگر ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، رسول اللہ کی امت کو انہیں سینے سے لگانا چاہیے. کیونکہ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام تھے، بہت ان کو ستایا گیا، بہت ستایا گیا، لیکن بعد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمر خلیفہ تھے، کہیں سے وہ آ رہے تھے، کسی نے آ کے بتایا کہا امیر المومنین بلال آ رہے ہیں. قریب 60-70 لوگوں کو لے کر کے حضرت عمر ان کے استقبال کو گئے مدینے کے باہر. الفاظ نقل ہیں تاریخ کے اندر، اہلاً و سہلاً یا سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال، آپ کا خیر مقدم ہے. ایک موقع پر دفتر خلافت میں سب لوگ لائن لگا کے بیٹھے تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار لوگ عرب کے، سب کو ملنا تھا خلیفہ سے. اسی بیچ میں سب کی باری سے سب مل رہے تھے، اسی بیچ میں کسی نے آ کے بتایا امیر المومنین بلال آئے ہیں. حضرت عمر نکلے باہر، جا کر کے بلال کو پکڑا، معانقہ کیا اور ہاتھ پکڑے پکڑے لے گئے. کسی سردار نے کہا ارے واہ بھی واہ، ہم تو گھنٹوں سے بیٹھے ہیں. اور کالا غلام جو ہے وہ اندر بلا لیا گیا. حضرت عمر نے سن لی بات، واپس آ گئے، کہا سنو، بلال کے مرتبے کو تم نہیں پہنچ سکتے ہو، سن لو اس کو، بلال اللہ کے رسول کے دلارے ہیں، بلال رسول اللہ کے گھر کے ایک فرد جیسے ہیں. میں صرف یہ بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ اگر یہ چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات آج کے زمانے کی سنا دوں. نہرو کے سیکریٹری تھے چھیدی لال ساتھی، میں کئی بار ملا ان سے. وہ بتاتے تھے سلطان پور کے آس پاس کے رہنے والے تھے، کہنے لگے وہ دلت تھے، تو کہنے لگے کہ میں ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان مسلمان ہو گیا، یہاں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کرب کو، اس درد کو کیوں نہیں شیئر کر رہے ہیں ہم. انہوں نے بتایا کہ گاؤں کا ایک لڑکا مسلمان ہو گیا، تو بڑے بڑے مسلمان دولت مند لوگ، مسلمان زیادہ بااثر تھے، کہنے لگے جمعہ کے دن آئے تو سب لوگ نماز پڑھانے لے گئے، اس کو جمعہ کا کپڑا وپڑا پہنایا، خوب سجایا، لے کے گئے مسجد. اب وہ بیچارہ تو کوئی جانتا نہیں تھا نماز وغیرہ، تو سب پہلی صف میں امام کے پاس ہی پیچھے ہی کھڑا کیا گیا اس کو. اب سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے گھوم گھوم کے دیکھ رہا تھا کون کہاں کھڑا ہے، پردھان کہاں کھڑے ہیں، سرپنچ صاحب کہاں کھڑے ہیں، ایسے سب دیکھ رہا تھا. جب نماز ختم ہو گئی اپنے گھر گیا تو اپنی بیوی سے، چھیدی لال ایک دم دیہاتی زبان میں سناتے تھے، کہا کہ جانتے ہم مسلمانوں کے مندر میں گئے تھے اور جو گرو جی پوجا کرا رہے تھے نا ان کے پیچھے میں کھڑے تھے ہم، اور سرپنچ بہو نا ہم سے بہت پیچھے کھڑے تھے، پردھان جی کئی لائن پیچھے کھڑے تھے. میرے بھائی یہ چیز ہے، اس چیز کو پیش کرنا. چھیدی لال نے اس زمانے میں امیر جماعت اسلامی بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا خدا کے ہاں دامن پکڑ لیا جائے گا، کیوں نہیں آپ نے ان لوگوں کو بتایا. میرے ایک دوست، بزرگ دوست تھے، ریٹائرڈ جج تھے، بھگونت پرساد نام تھا. ہم لوگ ایک فورم میں کام کر رہے تھے، میں نے ایک بار حضرت بلال کی پہ تقریر کی، کچھ الہ آباد کی بات ہے، جیسے پروگرام ختم ہوا وہ آئے صدارت کرنے، ایسے مائک لے کے ایسے کھڑے رہے کچھ دیر. میرے ساتھیوں نے سمجھا کہ کچھ ناراض ہے کیا میری گفتگو سے، لیکن جیسے بولنا شروع کیا ایک دم آواز بھرا گئی. کہاں گئے مولانا جو لکھنؤ سے آئے ہیں؟ آئیے، آپ بلال کی بات کر رہے تھے نا، میرے جیسے کروڑوں بلال اس ملک میں موجود ہیں، آئیے سب کو محمد کو وہی پیغام دے دیجئے، سب کو اپنا بنا دیجئے. کتنے مواقع ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو توقیر عطا کی، وہ توقیر رسانی اسلام کے لیے کتنا موقع پیدا کر سکتی ہے، یہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. مکے کے اندر بہت دباؤ میں رہے، مدینے کے اندر تو آئے تو آپ حکمراں کی حیثیت میں تھے، کچھ ہی دنوں میں آپ سب سے طاقتور فرد تھے اس علاقے کے. لیکن مکے میں تھے تب بھی ایک بہت اہم بات ہے جو ہم مسلمانوں کو آج کے مسئلے میں سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم رسک نہیں لینا چاہتے. انگریزی کی کہاوت ہے نو رسک نو گین. رسک نہیں لیں گے تو کوئی بھی مزہ نہیں ملے گا، کوئی بھی اچیومنٹ نہیں ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کسی کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، کسی کو دباؤ لیا گیا ہے، کسی کو کچلا جا رہا ہے، آپ کو پتہ مل جاتا تھا تو باقاعدہ آپ اکیلے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک مظلوم کا سامان سب لے لیا ابو جہل نے، لوگوں کے پاس گیا وہ آدمی مظلوم کہ میرا سب لے لیا ہے ابو جہل نے. لوگوں نے، کفار نے مذاق کے طور پر کہا کہ چلے جاؤ محمد کے پاس.
وہ دلا دیں گے. وہ تو مزہ لینے کے لیے انہوں نے کیا. وہ آدمی گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا بھائی لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ میرا حق دلا سکتے ہیں. ابو جہل نے میرا سب غصب کر لیا. اللہ کے نبی نے کہا چلو چلتے ہیں. گئے ابو جہل کے دروازے پر, کہا, نوک کیا, آیا, دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا دیکھو اس کا جو حق لیا ہے نا سب واپس کرو. میں آخر میں جو بات کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے جو مسائل تھے, سماج میں کئی منٹ ہے ابھی, ہو گیا بس, سماج میں یتیم تھے, سماج میں کمزور لوگ تھے, مسکین لوگ تھے, سماج میں دبے کچلے تھے, سب کے درد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا درد مانا. اور آپ نے یہ کام جو سماج کا مسئلہ تھا, کچھ ایسا نہیں تھا صرف مسلمانوں کا تھا, پورے سماج کا مسئلہ, وہ آپ نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی. یہاں آخر میں جو مجھے بات کہنی ہے آپ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چیز بڑی رسکی ہے تھوڑا. آج کے معاملات میں حال ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ حدیث پڑھتے پڑھتے ہمارے علماء کی زبانیں خشک ہو رہی ہیں. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی کی وراثت یہ بھی ہے کہ اگر سماج پہ خطرہ ہے, انسانوں کو ظالموں سے خطرہ ہے, تو ان تمام خطرات کی خبر رکھنا, ان کے تدارک کے لیے پلان کرنا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے خلاف جو شیطان صفت لوگ سازشیں کرتے ہیں, ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کے خلاف جو شیطان صفت لوگ پلان بناتے ہیں, جو ظلم کرنا چاہتے ہیں, ان تمام کے ظلم کی پوری خبر رکھنا, پورا باخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. باخبری, باخبر رہنا. 8 سال آپ 10 سال مدینے میں رہے, 8 سال تک لگاتار سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہر تیسرے چوتھے دن مکے سے ایک آدمی چلتا, 3-4 دن بعد مدینے پہنچتا. ایسے چلا 8 سال تک. حضور کو اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ سن لیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کی ضرورت نہیں تھی. جبرائیل علیہ السلام کافی تھے. لیکن آپ نے امت کے لیے ڈیزائن کیا, امت کے بیٹوں کے لیے ڈیزائن کیا کہ دیکھو میرے بعد جبرائیل والا نظام ختم ہو جائے گا, لیکن تمہیں یہ کرنا ہے. باخبری بہت بڑی ضرورت ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے آپ کو بات ختم کر دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سماج کو, جس کو پوری دنیا کے آج کے شیاطین نگلنا چاہتے ہیں, آج کے نمرود و فرعون نگلنا چاہتے ہیں, اس امت کو کیسے باخبر رہنا چاہیے. یہاں میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں. آج سے قریب 600 سال پہلے کی بات ہے. مسلمان اور کرسچنز کے درمیان پوری دنیا میں ایک جنگ چلی, 400 سال چلتے. اس میں ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ بہت بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی, تو ہر جگہ مسلمان عیش مستی میں پھنس گئے. خوب دنیا انجوائے کرنے کے چکر میں فوج میں نہیں جاتے. اب فوج میں نہیں جائیں گے تو کہاں سے لڑنے والے سپاہی ملیں گے. تو جو کمانڈر نے خلیفہ کو خط لکھا کہ حضرت اس وقت ہمارا ریزرو کمزور ہو گیا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ نوجوانوں کو فوج میں آنے, جہاد کے لیے ابھاریں. خلیفہ نے ایک خط تمام عالم اسلام کے مساجد کو لکھ دیا. وہ خط مساجد کے ائمہ نے تھوڑا ولولہ دلاتے ہوئے نوجوانوں کو کہ کیا سارے خطرات جب تمہارے گھر پہ آ جائیں گے تب تم اٹھو گے؟ کیا ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو جب خطرے میں پہنچ جائے گی تب تم اٹھو گے؟ لوگوں کو ولولہ دلایا. ایک مسجد کا ذکر کیا ہے محمد الغزالی نے کہ مسجد کے بغل میں ایک باؤنڈری تھی, اس میں اس آبادی کی عورتیں بھی جمعہ میں آتی تھیں. ایک لڑکی, یہاں بہت سی میری بیٹیاں بیٹھی ہوں گی ایسی, اس لڑکی کی عمر 15-16 سال تھی, شادی نہیں ہوئی تھی ابھی. جب وہ حالات کو سنا اس نے تو شدت احساس میں رو پڑی. بس مان اس کے دل میں کوئی خیال آیا, بس مسکرانے لگی. تو لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ ابھی رو رہی تھی, ابھی مسکرا رہی. اگلے جمعہ میں میرے حضور من اس نے جو بات کی, لڑکیوں کو اپنے بال کتنے پیارے ہوتے ہیں, بوڑھی عورتوں بھی کتنا وقت صرف کرتی ہیں. اس نے کیا کیا, قینچی سے اپنے سارے بال کاٹ دیے اور ایک لفافے میں رکھ دیا. امام صاحب کو خط لکھا, محترم امام صاحب, پچھلے جمعہ میں آپ نے ملت کی جو حالت زار بیان کی ہے, مجھے انتہائی صدمہ ہے کہ ایسے نازک حالات میں اپنی امت کے لیے کچھ کام نہیں آ پا رہی. میں لڑکی ہوں, میرے لیے فوج میں جہاد میں جانے کا نظم ہوتا, میں وہاں بھی چلی جاتی. آگے اس کا بھولا پن ایک دم جھلک جاتا ہے. اس نے آگے لکھا, کہا کہ محترم امام صاحب, البتہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ بالوں کی رسی بہت مضبوط ہوتی ہے, تو میں اپنے بال بھیج رہی ہوں, آپ اس کی رسی بنوا دیجیے گا, میرے کسی مجاہد بھائی کے گھوڑے باندھنے کے کام آ جائیں گے. اسی طرح سننا تھا کہ مسجد میں لوگ چیخنے لگے, نعرے لگانے لگے نوجوان, اور سارے لوگ ایک دم جب باہر آئے
امام سے کہا ہم سے اجتماعی حلف لیجئے، ہم سب فوج میں جائیں، ہم سب جہاد میں جائیں۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ سماج کو بچانے کے لیے، معاشرے کو بچانے کے لیے، یا ثقافت اسلامی کو بھی بچانے کے لیے اس بات کی ضرورت اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باخبری کا اسوہ یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ آج ہمیں اس کو انجام دینا چاہیے۔ میں کچھ نکات تھے لیکن وقت نہیں ہے، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ سیرت کو پڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے۔ میرے ایک استاد سے پروفیسر ہرشنکر لال ودیارتھی، ان کو میں نے در یتیم دیا پڑھنے کو، 3-4 مہینے بعد واپس کیا، کہا جمیل میاں اس کو 5-6 صفحے نہیں پڑھ پاتا ہوں، میری آنکھیں بھر آتی۔ آپ کے پاس اتنا طاقتور ذریعہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ خود سمجھیں اور اس کے اعتبار سے معاشرے کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں اور معاشرے کو طاقتور بنانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ کی بھی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔